اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشتاق انور صاحب، محترم اعجاز انور صاحب، میرے بھائی مہران انور صاحب، برادری کے باقی بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے خزانہ، میرا اثاثہ، اللہ تعالیٰ کرم سے میری طاقت، آپ سب کو السلام علیکم. میرے بھائیوں، کوئی گھبرانے کی تو دور دراز تک بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بالکل بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. کسی کے باپ کی یہ جرت نہیں ہے کہ کسی سے زیادتی کریں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے، پیچھے بھی میں ایم پی اے نہیں تھا، اب بھی نہیں، مگر پچھلی دفعہ میں ایم این اے نہیں تھا کیونکہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. اس دفعہ میں نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ لمبی کہانی ہے، اسے میں پڑھنا نہیں چاہتا، مگر میں اس وقت آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ میں سیاست سر اوپر کر کے کرنا، میں کسی نوکری نہیں کرتا. میں نوکری نہ پی ٹی آئی کی کرتا ہوں، نہ نون لیگ کی کرتا ہوں، اور نہ کسی فوج کی کرتا ہوں. میں نے عزت سے سیاست کرتا ہوں. اس وقت عزت کی سیاست نہیں تھی. اگر عزت کی سیاست ہوتی تو مجھے بتائیں، جو بدترین شخص جن کو ووٹ یا نہیں ملے وہ مبارکیں لے رہے ہوتے، اور کیا ان کو لوگ مبارکیں دے رہے ہوتے؟ بے شرم وہ ہیں جنہیں پتہ ہے ہم ہار گئے، وہ مبارکیں لے رہے ہیں، وہ بے شرم ہیں یا ان کو مبارک دینے والے بے شرم ہیں؟ آپ اور میں ان بے شرموں میں نہیں ہیں انشاءاللہ. ہم اپنے مقام پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور ان دیگر بھپکیوں سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. خاموش اس لیے ہوں کہ ملک شدید خطرات میں ہے. اتنے بڑے خطرات میں ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے کئی بھائی، میں چل رہی تھا پیچھے تو ہمارا بہت ہی جیالے قسم کے دوست اور بھائی ظہور صاحب ممبر سیال، انہوں نے کہا ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے ملک کو بچانے کا. ہاں، ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. آپ نے مجھے ملا بنایا اس کشتی کا. میں آپ سے زیادہ اہل نہیں ہوں، آپ سے زیادہ عقل مند نہیں ہوں. آپ نے ملا بنایا تو میں نے اس کشتی کو پار لگانا ہے، مگر ملک کو بچانا ہے. جو اور لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ ملک بچا رہے ہیں 2 نمبر لوگوں کو ممبر زبردستی بنا کے. اس کا جواب وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے، مگر دنیا میں دیں گے. یہ بھی دیکھ لینا، میری بات یاد رکھنا، دنیا میں بھی ہوگا حساب. جب اس قسم کا ماحول آتا ہے تو میں نے رہنمائی، یہ سب جان لیں، میں بہت سی باتیں نہیں کرتا. میں کروں تو آپ کہیں گے ٹھیک کہتے ہیں آپ، مگر بہت سی باتیں نہیں کرتا کیونکہ میں پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. مگر جب اس قسم کی وقت آتی ہے تو میں رہنمائی کلام پاک سے لیتا ہوں، اور قرآن شریف میں یہ حکم ہے. کلام قرآن پاک سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب مشکل وقت آئے صبر سے کام لو. سو میں بھی صبر سے کام رہا ہوں، ظہور صاحب آپ بھی صبر سے کام لیں، آپ سب صبر سے کام لیں. آپ کو شرمندگی کی کیا ضرورت ہے؟ شرمندہ وہ لوگ ہیں جن کے دفتروں سے شراب نکلتی ہے، منشیات نکلتی ہیں، غیر ملکی اسلحہ نکلتا ہے، اور پھر وہ مبارکیں لے رہے ہیں. ان کو بنانے والے شرمندہ ہوں، وہ بننے والے شرمندہ ہوں جن کو چند پولنگ اسٹیشن زیادہ جیت نہیں ہوئی اور وہ چھاتی کھول کے بیٹھے ہیں کہ میں ایم پی اور ایم این اے. آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف میں ہے صبر کرو.
مشکل صورتحال. اگر ملک کی یہ مشکل صورتحال نہ ہوتی تو میں بور پڑتا, مگر میرے بولنے سے کوئی ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. تو میں کیوں بولوں؟ کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور دوسرا, دنیا میں ہماری اور آپ کے لیے تعلیم صرف اہل تشیع کے لیے نہیں, تمام مسلمانوں کے لیے. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ تو ان پہ حق اور ناحق کا جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا, ناحق کا ساتھ نہیں دیا. یہ درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے. ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, مگر ان کی سنت پہ چلنا تو کوشش کر سکتے ہیں نا. بالکل. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی, وہ مدینہ میں آرام سے بیٹھے تھے. وہ کہتے کہ یزید امارت کرتا رہے, وہ امیر رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اتنا کہتے تھے, وہ بھی بچ گئے, ان کا خاندان بھی بچ گیا. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ شخص مسلمانوں کا سربراہ ہے مگر میرے نانا کے احکامات پر عمل نہیں کرتا, میں اس کو نہیں مان سکتا. نعرہ تکبیر. دل سے یہ کہو کہ میں اللہ کے کلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی اس اسلام کی خاطر اور حق کی خاطر, میں اس کی خاطر اپنے مقام پہ کھڑا ہوں اور چوروں, ڈکیتوں, قبضہ گروپوں کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں آخری دم تک مقابلہ کروں گا, مگر میری ایک مجبوری ہے کہ میں نے ملک کی عزت کا اس کا تحفظ کرنا ہے. آپ مجھے ملا اس لیے نہیں بناتے کہ میں خود بھی ڈوبوں اور کشتی کو بھی ڈبو دوں. آپ مجھے اس لیے بتاتے ہیں کہ کشتی کو میں تحفظ دوں اور طوفانوں سے نکال کے ساحل کی طرف لے کے جاؤں. آپ دیکھتے رہیں. آج مجھے بتائیں یار, میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آج مجھے بتائیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرا یزید, وہ اقتدار میں تھا, امیر المومنین کہتا تھا اپنے آپ کو. یہ کچھ بھی نہیں تھے, صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج کس کا نام زندہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کو کوئی نام دیتے, کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں یزید ہے. تو حق کا راستہ ہمیشہ سچ کا راستہ ہوتا ہے. سچ کا راستہ میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے. شاید اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں صحیح راستے پہ چلنے کے. تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا ایک بیٹا ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ کی طاقت سے میں اپنے مقام پہ کھڑا ہوں. اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا کر. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں, یہ صرف سیاست نہیں ہے, یہ حق سچ کا راستہ ہے اور میں نے اس پہ قائم رہنا ہے. مشکل ترین حالات آنے والے ہیں. آج مجھے بتائیں, میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا, تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا. میں نے کتنی دفعہ میاں شہباز شریف کو پیچھے کھینچ کے روکا کہ زرداری کے خلاف اتنے سخت بیانات نہ دو جو کل کھانے پڑے ہیں. مجھے یاد ہے کبھی تقریر کرتا میں کسی کمیز سے کھینچا, یہ کہہ رہا میں اس کے پیٹ سے نکالوں گا, میں اس کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا. آج اسی شخص کو صدر بنا رہے ہیں یار. آپ اور میں اس گناہ میں شامل نہیں ہیں, آپ اور میں اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. یہ حکومت کتنے دیر چلتی ہے معلوم نہیں, مگر کیسے سہاروں پہ یہ حکومت چلتی ہے یہ بھی دیکھ لیں. وہ پنڈی کے کمشنر نے کہا نا کہ 60-70 ہزار لوگ جو الیکشن ہارے ان کو ہم نے جتا دیا. اس کا ضمیر تو بول اٹھا, باقی کو بھی بولے گا انشاءاللہ. بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے. یہ سبق ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا.
یہ پیغام ہے ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، اور سب سے بڑھ کر یہ پیغام ہے کلام اللہ پاک کا۔ مشکل وقت آتی ہے، گزر جاتی ہے، اور مشکل وقت نہیں، میں منظم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چکری میں علیحدہ اور اوپر چکویلی چونترا میں علیحدہ۔ کوئی تھانہ کچہری میں کوئی مسئلہ ہو، آپ کا کام ہے کہ 10 15 50 لوگ اس کے ساتھ جائیں، کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا، پہلے بھی نہیں ہونے دی، اب بھی نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ کوئی اور مسئلہ ہو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، میں حکومت میں بھی ہوں تو یہ وعدہ نہیں کر سکتا، مگر انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکا میں آپ کی خدمت کے لیے کروں گا۔ نکھٹوں کو کچھ نہیں ہونا، یہ میری گل یاد رکھے، انہاں مبارکہ لین دو، اس کو بعد انہاں اسی طرح جتیاں پہن گے انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی یونین کونسل سیال کا چیئرمین بننے کی، وہ آج جعلی ووٹوں کے ذریعے ایم پی اور ایم ایل اے بنے بیٹھے، مگر اس کے باوجود یونین کونسل چہان میں آپ کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے، یونین کونسل سیال میں آپ کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے، یونین کونسل کولیا میں آپ کی بہت بڑی جیت، چکری میں سب سے زیادہ جیت، یونین کونسل پڑیال میں بہت بڑی جیت، یونین کونسل ترائیہ میں بہت بڑی جیت۔ تو میری گزارش ہے اپنی طاقت سے نظریں نہ چرائیے، نظر انداز نہ کیجیے، ایک دو یا اب یہی دیکھیں، میں مشکور ہوں اجازت انور چودھری مشتاق انور صاحب کا اور منار انور صاحب کا اور ان کی خاندان کا، کہ اتنے بڑے دوست، بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، اور بہت سارے دوست میں جانے بچانے لوگ، آپ سب آئے، میں آپ کا ایک طرف سے لے کے دوسری طرف بہت مشکور ہوں، مگر ان کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ مجھے بتائیں کہ چہان ناڑیاں کھوٹیاں سے لے کر وہ پڑیال کے کونے تک ہزاروں کی تعداد میں آپ ووٹ، یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ووٹ نہیں پڑے، لاکھوں کی تعداد میں پڑے، دونوں ہاتھوں کو اگر ملائیں تو میری گزارش ہے کہ ہم نے اس گروپ کو مضبوط رکھنا ہے، آئندہ بلدیاتی الیکشن میں ہم نے مضبوط آدمی کو ان یونین کونسل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بلدیاتی الیکشن کس طرح ہوگا انشاءاللہ۔ میں خود سر پہ چڑھ کے اپنے لوگوں کی حمایت کروں گا، مگر ایک بندہ کھڑا ہونا ہے، دو نہیں کھڑے ہو جانے۔ اور تیسرا، آئندہ جب الیکشن آئے گا تو پھر آپ سے مشورے کے ساتھ، مگر میں دھولیال کے یہاں دوست بیٹھے ہیں، میری طرف سے سنگرار کے دوست بیٹھے ہیں، چہان کے، گاجر کے، چکری آؤں گا تو تب بیٹھیں گے، ویسے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ اب جب آپ اپنے گاؤں واپس جائیں تو وہاں اپنے اپنے گاؤں میں میری طرف سے لوگوں کو شکریہ کا پیغام دیں، کیونکہ ایک ایک قطرہ اکٹھا ہوتا ہے تو سمندر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے کئی لیڈران ہیں، ان کی مہربانی ہے، مگر عام لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح مبین کا انتظار کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔